ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ ہر نماز تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے۔ اور اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز کو لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نماز شروع کریں یہ ضرور دیکھ لیں کہ نماز سے پہلے جو امور انجام دینا ضروری ہے وہ انجام دیے ہیں یا نہیں، جیسے وضو کرنا، لباس کا پاک ہونا، قبلہ رخ کھڑے ہونا وغیرہ۔ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اگرچہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اب آپ سیدھے کھڑے ہوں اور دل میں اس عبادت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے کی نیت کریں۔ پھر عربی میں اللہ اکبر کہیں۔ اس عمل کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اور عام حالات میں ضروری ہے کہ اسے قیام کی حالت میں کہا جائے۔ تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ ہی آپ کی نماز شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے بعد افعال نماز کے علاوہ کوئی اور کام آپ نے انجام دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ حمد بسم اللہ سے لے کر آخر تک پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کا کوئی بھی مکمل سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرأت کے دوران آپ کے بدن میں حرکت نہیں ہونی چاہیے اور آپ سورے کو عربی زبان میں پڑھیں۔ ضروری ہے کہ آپ سورے کے الفاظ واضح طور پر ادا کریں، صرف الفاظ کا ذہن میں تصور کر لینا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ مرد ہیں تو مغرب کی نماز میں آپ کو بلند آواز سے سورہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد رکوع ہے۔ دونوں سورہ پڑھنے اور تھوڑی دیر خاموش قیام کے بعد آپ رکوع میں جائیں، اس طرح کہ آپ کے پیر سیدھے ہوں اور آپ کی ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ رکوع میں ذکر پڑھنا ضروری ہے، جس میں ایک بار سبحان ربی العظیم وبحمدہ کہنا کافی ہے۔ رکوع کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر سیدھے کھڑے ہو جانے کے بعد آپ سجدے میں جائیے۔ سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو زمین پر یا ایسی چیز پر رکھیں جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو۔ ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے زمین پر ہونے چاہیے، اور سجدے میں جا کر ایک بار سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہنا آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیے اور سیدھے بیٹھ جائیے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیے، بالکل پہلے سجدے کی طرح۔ یہ یاد رہے کہ ہر رکعت میں آپ کو 2 سجدے انجام دینے ہیں۔ اب سوال یہ کہ کیا میں ہر چیز پر سجدہ کر سکتا ہوں؟ نہیں، ہر چیز پر نہیں۔ سجدہ ایسی چیزوں پر ہوگا جو زمین سے ہوں، یا زمین سے اگنے والے ان پودوں یا پتیوں پر ہوگا جو کھانے اور پہننے کے استعمال میں نہیں آتی۔ لہٰذا آپ مٹی، ریت، پتھر، کنکریٹ، لکڑی، درخت کی نہ کھائی جانے والی پتیوں، یہاں تک کہ ایسے سادے کاغذ پر جو خالص لکڑی سے بنایا گیا ہو سجدہ کر سکتے ہیں۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ مٹی پر سجدہ کیا جائے، اور اس میں بھی تربت حسینی پر سجدہ کرنا مستحب ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر سے لی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ سجدہ صرف زمین اور ان پودوں پر ہو سکتا ہے جو کھائے یا پہننے نہیں چاہتے۔ اب پہلی رکعت کے لیے سجدوں کے بعد آپ تھوڑا بیٹھیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت کو انجام دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی۔ سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے مستحب ہے کہ قنوت پڑھا جائے، یعنی اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں اور کوئی دعا کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ قنوت کے بعد رکوع اور سجدوں کو ویسے ہی بجا لائیں جیسے پہلے انجام دیا تھا۔ دوسرے سجدے کے بعد تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ تشہد دوسری رکعت کے آخر میں پڑھنا واجب ہے۔ تشہد میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ تشہد میں کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تشہد پڑھتے وقت سیدھے بیٹھے رہیں۔ اس کے بعد نماز مغرب کی تیسری اور آخری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، جس میں آپ کو آہستہ آواز میں سورہ حمد یا 3 بار تسبیحات 4 پڑھنی ہوں گی، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق رکوع اور 2 سجدے بجا لائیں۔
پھر بیٹھ جائیں اور ایک بار پھر سے تشہد پڑھیں اور اس کے بعد سلام پڑھیں، یعنی السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی مغرب کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری روزانہ کی نمازیں بھی ایسے ہی پڑھی جاتی ہیں، لیکن فرق صرف ان کی رکعتوں میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ خیال رہے کہ مردوں اور خواتین دونوں کو ظہر اور عصر کی نماز دھیمی آواز میں پڑھنا چاہیے، اور صرف مرد فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کون سی چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جو وضو کو باطل کر دیتی ہے وہ نماز کو بھی باطل کر دیتی ہے، جیسے ریا خارج ہونا یا پیشاب وغیرہ کرنا یا سونا وغیرہ۔ نمبر 2، نماز کے ارکان میں کسی چیز کو جان بوجھ کر یا بھولے سے کم یا زیادہ کرنا۔ یاد رکھیے کہ آپ کی نماز کے ارکان 5 ہیں: نیت، تکبیرۃ الاحرام، اور رکوع میں جانے سے پہلے 1 لمحہ کھڑے ہونا، رکوع اور 2 سجدے۔ نمبر 3، جان بوجھ کر قبلے سے رخ موڑ لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، عمدن ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 5، جان بوجھ کر بات کرنا۔ نمبر 6، جان بوجھ کر سورہ حمد کے بعد آمین کہنا۔ نمبر 7، بلند آواز سے ہنسنا، لیکن صرف مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ نمبر 8، مادی اور دنیاوی مسائل کے لیے گریہ کرنا۔ نمبر 9، نماز کی حالت میں کھانا پینا۔ خدا قبول فرمائے۔ آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔